اپنی خوبیوں کی وجہ سے اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعائے خیر ہی کی جائے، دعائے خیر، اور ذکر کیا جائے تو ان کے فضائل کا ذکر کیا جائے۔ امام بربہاری کہتے ہیں کہ ہم ان کی لغزشوں کا ذکر نہیں کرتے، رک جاتے ہیں۔ کیوں رک جاتے ہیں؟ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں نا، وہ کسی بدنیتی کی بنیاد پر نہیں ہوئی ہے، وہ اجتہاد کی بنیاد۔ آپس میں لڑائیاں ہو گئی، ایک دوسرے کے خلاف تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے وہ ہو گئے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی مقصد ہرگز بھی یہ نہیں تھا کہ خون خرابہ کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ میرے صحابہ کے ذکر ہو تو یہاں بھی اپنی زبان کو تھام لو اور کچھ بولنے سے رک جاؤ۔ تو یہ صریح آیت کہ جو یہ بتلاتی ہے، حدیث ہے جو بتلاتی ہے کہ صحابہ کا ذکر ہوگا تو خیر سے ہوگا، ورنہ زبان کو کیا کریں گے؟ روک لیں گے۔ ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا فیصلہ بن سکیں۔ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں ایک کلمہ بھی، ایک بات بھی اپنے منہ سے نکالتا ہے تو سمجھو کہ وہ خواہش پرست ہے، یعنی بدعتی ہے، اور اس کے دل میں کسی نہ کسی قسم کی گڑبڑی ہے۔ گڑبڑی کی بنیاد پر صحابہ کرام کو مطعون کرنا چاہتا ہے، اس کا دین مشکوک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نترحم علیہم ونذکر فضلہم ونکف عن زلاتہم ولا نذکر احدا منہم الا بالخیر، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر اصحابی فامسکوا، وقال سفیان بن عیینہ من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ فہو صاحب ہوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے حق میں ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے رک جاتے ہیں، اور ان میں سے کسی کا ذکر ہم خیر کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو رک جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پوری امت کی طرف سے رحمت کی دعا کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون، جو لوگ ان کے بعد آئے، انصار اور مہاجرین کے بعد، ان کا شیوہ اور طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کے سلسلے میں جو ایمان لے آئے ہیں ہمارے سینوں میں کسی قسم کی کوئی کھوٹ نہ رکھ۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہے بعد والوں کو کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سلسلے میں یہ دعا کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ نے تو یہ حکم دیا تھا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سلسلے میں استغفار کی دعا کریں، لیکن انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا اور سب و شتم کا طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ صحابہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعائے خیر ہی کی جائے، دعائے خیر، اور ذکر کیا جائے تو ان کے فضائل کا ذکر کیا جائے۔ امام بربہاری کہتے ہیں کہ ہم
ان کی لغزشوں کا ذکر نہیں کرتے، رک جاتے ہیں۔ کیوں رک جاتے ہیں؟ تو رک اس لیے جاتے ہیں کہ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں نا، وہ کسی بدنیتی کی بنیاد پر نہیں ہوئی ہیں، وہ اجتہاد کی بنیاد پر آپس میں لڑائیاں ہو گئی، ایک دوسرے کے خلاف تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے وہ ہو گئے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی مقصد ہرگز بھی یہ نہیں تھا کہ خون خرابہ کیا جائے اور سامنے والے کا خون بہایا جائے یا ان کے لیے حلال ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی صورتحال سی جس سے وہ گزر گئے، اور جو گزر گئے اس صورتحال سے وہ ہمیشہ اس سلسلے میں فکر مند ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ تو ان کے دلوں میں ایمان اللہ نے نقش کیا، یہ ایمان والے لوگ تھے۔ اور اللہ نے سورۃ الحجرات میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ایمان کی محبت دے دی ہے، حبب الیہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ تو تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کی محبت دے دی ہے اور اس کو خوبصورت اور مزین کر دیا ہے، جبکہ ایمان کے منافی جو امور ہیں، کفر ہو، نافرمانی ہو، فسق ہو، تو ان سب کی نفرت اور کراہت تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ اور اولئک هم الراشدون، یہ سیدھے راستے پر چلنے والے اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو یہ جو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے یہ کس نے دیا ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے اور دوسری طرف ادھر ادھر کی ہر طرح کی روایات ہے، دونوں میں کن کو ترجیح دیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کی بات کی تصدیق کی جائے اور اس کی شہادت اور اس کے سرٹیفکیٹ کا اعتبار کیا جائے۔ تو ایک تو بات یہ کہ بدنیت نہیں تھے وہ، ان سے جو غلطیاں اور لغزشیں ہوئی ہیں نا وہ اجتہاد کی بنیاد پر۔ دوسری بات یہ کہ اگر کچھ غلطیاں ان سے ہو گئی ہے نا تو ان غلطیوں کے پہلو بپہلو ان کے بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو ان کی غلطیوں کے لیے کفارہ بن جانے والے ہیں، بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو پھر ہم کو کیا پڑی ہے، کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم ان کی لغزشوں کے پیچھے پڑیں اور کھود کرید کریں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا کہ جب ستاروں کا ذکر ہونا تو رک جاؤ، وہ بحث میں مت پڑھو کہ ستاروں سے فلاں فلاں فوائد حاصل ہوتے ہیں اور فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ جائے تو اس قسم کے اثرات کائنات پر رونما ہوتے ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور کہا کہ وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، جب تقدیر کے بارے میں گفتگو ہونا تو وہاں پہ رک جاؤ، اس لیے کہ تقدیر کی حقیقت کو صحیح طور پر سمجھنے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے، بحث میں پڑھو گے تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو یہاں بھی اپنی زبان کو تھام لو اور کچھ بولنے سے رک جاؤ۔ تو یہ صریح آیت ہے، صریح آیت کہ جو یہ بتلاتی ہے، حدیث ہے جو بتلاتی ہے کہ صحابہ کا ذکر ہوگا تو خیر سے ہوگا، اور نہ زبان کو کیا کریں گے، روک لیں گے۔ ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا فیصلہ بن سکے، کیا ہے، فیصل بن سکے، اور ہمارے پاس ویسا نیک دل بھی نہیں ہے کہ ان کی نیک دل کے سلسلے میں یا ان کی بددلی کے سلسلے میں ہم سوچ سکیں۔ وہ دل اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا ہے، وہ خاص لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے چنا تھا، منتخب کیا تھا۔ تو منتخب لوگوں کے سلسلے میں غیر منتخب لوگ گفتگو کریں، یہ غلط بات ہے۔ وہ منتخب لوگ تھے، اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ امام ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا امام بربہاری رحمہ اللہ نے کہ وہ کہتے کہ من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمہ فہو صاحب ہوا، جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک کلمہ بھی، ایک بات بھی اپنے منہ سے نکالتا ہے تو سمجھو کہ وہ خواہش پرست ہے، یعنی
بدعتی ہے اور اس کے دل میں کسی نہ کسی قسم کی گڑبڑی ہے، گڑبڑی کی بنیاد پر صحابہ کرام کو مطعون کرنا چاہتا ہے، اس کا دین مشکوک ہے۔ اب امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے ذرا کھلے لفظوں میں کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کی